بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست میں تیز رفتاری سے واقعات ہو رہے ہیں اور آج پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی رہائی کے بعد ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے اور یہ تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ حمزہ کی رہائی کسی سازش کا نتیجہ ہے، کسی ڈیل کا نتیجہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو کارنر کر کے ایک ایسی مسلم لیگ بنائی جائے یا مسلم لیگ پر ایسے لوگوں کا غلبہ قائم کیا جائے جو ریاست کے ساتھ مفاہمتی پالیسی اپنائیں اور نواز شریف کی جو جارحانہ پالیسی ہے ووٹ کو عزت دو، اس کو ناکام بنایا جا سکے۔ ناظرین، اس تھیوری میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، اگرچہ کچھ لوگ اس کو شیخ رشید کی اس پیش گوئی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں سے شین نکلے گی اور پتہ نہیں کیا نکلے گا۔ مسلم لیگ نون میں سے کوئی چیز اور گروپ بندی نظر نہیں آ رہی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تھیوری ہی غلط ہے کہ حمزہ کی رہائی حالیہ سیاسی واقعات کا تسلسل ہے۔ بے شک یہ موجودہ تناظر میں ایک معنی خیز رہائی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس رہائی کا رستہ کئی ہفتے پہلے اس وقت ہموار ہو گیا تھا جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ درخواست ضمانت ہائی کورٹ میں دی جائے۔ اور ناظرین، حمزہ شہباز کو 20 مہینوں سے جیل میں رکھا گیا، ان پر جو جرم عائد کیا گیا اس کے ثبوت میں یا اس کی پیروی کو، کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے اس 20 مہینوں میں 1 انچ بھی سفر آگے کو نہیں بڑھ سکا اور کیس ایک الزام کی حد تک محدود تھا اور وہ اس الزام سے آگے نہیں جا سکا۔ تو اس صورتحال میں ہائی کورٹ کے پاس ضمانت کی درخواست منظور کرنے کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ رہائی، یہ ضمانت اس وقت ہوئی جب سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اور تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کے پس منظر میں یہ واقعہ بھی اس سلسلے سے جڑ گیا جس سلسلے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین، مسلم لیگ میں گروپ اس لیے بھی نہیں بن سکتے کہ نواز شریف نے جو موقف دیا ہے، جو پالیسی اختیار کی ہے، جو بیانیہ جسے ہم کہتے ہیں، وہی مسلم لیگ کا بیانیہ ہے، اور جو اس سے ہٹے گا وہ ایک چند رکنی انجمن تو بن سکتا ہے لیکن وہ مسلم لیگ کی پارٹی نہیں بن سکتا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا حالیہ دنوں میں کہ ووٹر چاہے وہ گلگت بلتستان کا ہو، چاہے وہ لاہور کا ہو اور چاہے کسی اور شہر کا ہو، وہ اس نعرے کے ساتھ ہے جو نواز شریف نے لگایا ہے، یعنی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ۔ اور آج حمزہ شہباز کی رہائی پر جو استقبالی جلوس نکلا ہے اور اس میں جس طرح کے نعرے لگے ہیں اور جو استقبالی ہجوم کا موڈ تھا، جو اس کی کیفیت تھی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سازشی تھیوریاں لانا ایک خاص طبقے کی مجبوری ہے۔ حقیقت میں اس رہائی کا تعلق نہ تو کسی سازش سے ہے، نہ ہی یہ حالیہ واقعات کا تسلسل ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ضمانت کی درخواست منظور تب ہوئی جب ایک قسم کا واقعات کا ایک تلاطم خیز طوفان چل رہا ہے۔ اگر یہ رہائی 1 مہینہ پہلے ہو جاتی تو شاید اس کو اس سلسلے سے نہ جوڑا جاتا۔ سیاسی واقعات میں جو اضافہ اور تیزی آئی ہے اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ جماعت اسلامی نے سینٹ کے الیکشن میں پی ڈی ایم کے ساتھ ایک قسم کی مفاہمت کر لی ہے، حمایت کر لی ہے اور معاملات ان کے طے ہو گئے ہیں۔ یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ اشتراک، وسیع تر اشتراک کا رستہ ہموار ہو گیا، اور دوسرے معنوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف جو وسیع تر قومی اتحاد تھا اب وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب کوئی پارٹی اس اتحاد سے باہر نہیں ہے سوائے ایم کیو ایم کے۔ لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ جن شرائط پر بات ہو رہی ہے، اگر وہ بیل منڈے چڑھ گئی تو ایم کیو ایم بھی پی ڈی ایم کا ساتھ دے گی اور اس کو سینٹ کی 2 سیٹیں کسی اندیشے کے بغیر مل جائیں گی۔ اور اگر یہ مفاہمت نہ ہو سکی، جس کا امکان کم ہے، تب بھی میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے ووٹ جو ہے قومی اسمبلی میں وہ منقسم ہو جائے گا اگر مفاہمت نہ ہوئی۔ منقسم سے مراد یہ ہے کہ گیلانی صاحب کو کچھ نہ کچھ ووٹ ان کے پڑیں گے اور کچھ نہ کچھ ووٹ ادھر چلے جائیں گے پی ٹی آئی کی طرف، لیکن زیادہ امکان ہے کہ ایم کیو ایم اس مرتبہ این بلاک فیصلہ کرے گی اور وہ پی ڈی ایم کے حق میں ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک مریم نواز نے ایک اہم بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ شاید یہ خوش فہمی ہو ان کی، یا ان کے پاس ایسی اطلاعات ہوں کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی رستے میں کچھ رکاوٹیں باقی ہیں۔ حالات میں جو تبدیلی کے اشارے ہیں وہ
PDM یا اپوزیشن یا پرو ڈیموکریسی قوتوں کی فیور میں نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ وہ اس بوجھ سے جان چھڑانے کے حوالے سے ہیں جو عمران خان کی صورت میں اس ملک پر، اس ریاست پر اور اسٹیبلشمنٹ پر ایک ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان تو تاریخ کے کوڑے دان کا رزق بن چکا یا بن جائے گا، عملاً وہ اس کی جو ہے سیاسی حیثیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور وہ اگلے الیکشن میں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو عوام کے اندر آنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر نظام کی بساط لپیٹے گی تو عمران خان ایک تھریٹ بن کر پبلک میں نکلے گا، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان پبلک میں نکلنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عمران خان اب قصہ ماضی بننے والا ہے، لیکن ہیں ابھی راہ میں کچھ سنگے گراں، اور جو لوگ خان کو لائے تھے اور جن کے کندھوں کا وہ بھاری اور ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے، وہ عمران خان کے بعد ایسا نظام نہیں چاہتے جس میں عوام کا حق حاکمیت بحال ہو جائے، بلکہ وہ ایسے نظام کی داغ بیٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ایک مخلوط حکومت بنے، ایک قومی حکومت بنے، جس کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہو، سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ چنانچہ ایسے مفروضوں کو یقینی درجہ نہ دیا جائے کہ اب شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اس جدوجہد کے جتنے بھی مرحلے اور طریقے ہو سکتے ہیں ان سب کی تیاری بھی مکمل ہونی چاہیے، اور عوام کو بھی یہی بتانا چاہیے کہ ایک مورچہ فتح ہو سکتا ہے، ایک مورچہ فتح نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہ جدوجہد جاری رہے گی، کیونکہ اپوزیشن کی حکمت عملی اسی طریقے سے ہوگی تو بات کو آگے بڑھانے میں کامیابی ملے گی۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، لیکن راستے میں کئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو وزیر خزانہ ہے حفیظ شیخ صاحب، ان کو ہرانے کا مسئلہ صرف اعداد کا مسئلہ نہیں ہے کہ گنتی ہماری پوری ہوگی تو ہم ہرا دیں گے۔ حفیظ شیخ کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں، IMF کا وہ نمائندہ ہے، اور عمران خان خود بھی IMF کا نمائندہ ہے۔ آج بلاول بھٹو نے کہا، بالکل درست کہا، کہ جو بھی MN حفیظ شیخ کو ووٹ دے گا وہ دراصل IMF کو ووٹ دے گا۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ IMF کو پاکستان میں کون لایا؟ 1958 سے پہلے پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک تھا۔ ایوب خان تھا جس نے پاکستان کو IMF اور امریکہ دونوں کی مشترکہ غلامی میں دیا، اور تب سے یہ دونوں پیر تسمہ پا بن کر ہم پر مسلط ہے اور پاکستان کو آزادی حاصل نہیں کرنے دے رہے۔ چنانچہ مقابلہ IMF سے ہے، IMF کے نمائندوں سے ہے، اور ان کی طاقت جو ہے وہ فزیکل ٹرموں میں اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی، لیکن عملی تناظر میں وہ پہلے جتنے طاقتور نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی طاقت کے ٹولز کو استعمال کرنے کے جو مواقع انہوں نے ماضی میں بے پایا حساب سے پائے، اب وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے چند برسوں سے جو سب سے زیادہ ہتھیار استعمال ہوا وہ تھا کرپشن کا بیانیہ، تو اب یہ ہتھیار کند ہو چکا ہے، اب یہ استعمال ہونے والا نہیں رہا۔ عوام اس ہتھیار کو اب ہتھیار نہیں سمجھتے، وہ کرپشن کے بیانی کے حوالے سے اگر کچھ سچی بات بھی کر رہا ہو تو اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا بڑا ہتھیار ان کا تھا حب الوطنی کا، کہ فلاں جو ہے وہ بھارت کا ایجنٹ ہے، فلاں جو ہے وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ ہتھیار بھی ختم ہو گیا، کند ہو گیا۔ اسی طرح ان کے دوسرے کچھ ہتھیار بھی وہ اب استعمال ہونے کے قابل نہیں رہے۔ ان میں سے ایک کشمیر بھی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اچھا ہوا یا برا ہوا، بہرحال حل ہو گیا۔ عمران خان کی مہربانی سے ان کے بابرکت قدم پاکستان میں آئے تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب ریاست کو کشمیر کے بوجھ سے بھی نجات مل گئی ہے۔ تو چنانچہ یہ جو سارے سلسلے تھے IMF کے وہ موجود ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے اور ان سے مطلوبہ فائدہ اٹھانے کی جو امکانات ہیں، جو مواقع ہیں، وہ کم ہو گئے ہیں۔ یہی اپوزیشن کی اس وقت کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے، اور یہ مت سمجھا جائے کہ اپوزیشن کے لیے کسی کے دل میں فیور پیدا ہوئی ہے، فیور پیدا نہیں ہوئی، لیکن ایک جو جنگ کی شکل، جنگ جب آپ چھیڑتے ہیں تو آپ خود مختار ہوتے ہیں، کیونکہ جنگ کا فیصلہ کرنے کے وقت تک آپ خود مختار ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ حالات اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ پیچھے لے جاتے ہیں، پھر جنگ کرنے والوں کے ہاتھ میں اختیار نہیں رہ جاتا۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے، تاریخ کا نظام ہے، تو اس میں بعض اوقات جو طاقتور قوتیں ہیں وہ اپنے پاؤں پر اس طرح کھڑی رہنے کے قابل نہیں رہتی جس طرح ماضی میں وہ رہ چکی ہوتی ہیں، اور اس کے بل بوتے پر انہوں نے، اور یہ پوری ہسٹری بڑے بڑے واقعات سے بھری ہوئی ہے
چاہے وہ سپر پاوروں کی جنگ ہو، چاہے وہ تال آزماؤں کے مرحلے ہوں، چاہے وہ دو بر اعظموں کی لڑائی ہو، دو تہذیبوں کی لڑائی ہو. ایک تہذیب اگر غالب آتی ہے تو وہ انہی عوامل کی وجہ سے آتی ہے جو تاریخ انہیں مہیا کرتی ہے، جو تاریخ کے ایک سفر کے دوران خود بہت سامنے آ جاتے ہیں. تو ناظرین، یہ خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا کہ یہ دعویٰ مت کیجیے کہ اب ہمیں کسی راست اقدام کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ اس کے بجائے جدوجہد کا جو پلان آپ نے بنایا ہے اس پر پوری توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، اسی بات پر آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.